پہلی بات، پہلی قوموں کے احوال سے پتہ چلا کہ وہ اللہ کے نبیوں کا تمسخر کرتے تھے۔ جب ہم نے اتنی بات سن لی تو اب ہمیں اپنے ارد گرد دیکھنا ہے کہ ہمارے ارد گرد اگر ایسے لوگ ہیں جو تمسخر کرتے ہوں تو بتائیے کیا ان کے بارے میں ہماری رائے اچھی ہوگی؟ نہیں۔ تو ہمیں اس کو ذہن میں رکھنا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ نبی کا مذاق اڑانا یا ان کی کسی چیز کو حقارت سے، ناپسندیدگی سے دیکھنا، یہ کفار کا طریقہ ہے۔ کس کا طریقہ ہے؟ کافروں کا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، توجہ چاہتا ہوں، عبداللہ بن ابی نام ہے جو منافقوں کا سردار تھا۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی جانور پر جب سواری فرماتے تو جب تک آپ سوار رہتے وہ بول و براز نہیں کرتا تھا۔ یہ دونوں لفظ اگر کسی کے لیے نئے ہیں تو بول پیشاب کو کہتے ہیں، براز نمبر 2، وہ جانور لید یا پیشاب نہیں کرتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تک سوار رہتے، یہ بھی آپ کی خصوصیت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خچر پر سوار تھے یا گدھے پر، جس کو حمار کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ جا کر رکے، سواری سے اترے، سواری نے، اس جانور نے کچھ دور جا کر پیشاب کیا۔ یہ عبداللہ بن ابی ناک جس طرح پکڑ لیتے ہیں نا بو سے بچنے کے لیے، اس نے اس طرح ناک پکڑ کے کہ اس کو پرے کرو، مجھے اس کی بو بہت تکلیف دے رہی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کو جانتے تھے، اس کا کیا حال ہے۔ بخاری شریف میں دیگر مقامات پر حدیث موجود، صحابہ نے کیا کہا اس کو پکار کے، ارے کم وقت، تو اس کے لیے ایسا کر رہا ہے، اس کی بو تجھ سے بہتر ہے، تیری بو جو ہے وہ اس سے زیادہ خراب ہے اس جانور کے پیشاب سے۔ کیا مطلب تو نے نبی کے سواری کے جانور کے لیے ایسا کہا؟ تو نبی کا ادب کرنے والا نہیں۔ یہ میں نے کیوں بات سنائی آپ کو کہ اس دور میں بھی جو منافق تھے وہ نبی کی نسبت سے ادب وغیرہ، ادب تعظیم نہیں کرتے تھے۔ آج بھی آپ کو لوگ نظر آتے ہیں اور وہ ایسی باتیں کرتے ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ایسی باتیں کرنے والے لوگ کون ہیں، ان کا کیا حال ہے، وہ آپ کے سامنے ہونا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کسی چیز سے ہو جائے، ایمان والے کے لیے وہ کتنی اہم ہے یہ وہی جانتا ہے، دوسرا اس کی قدر نہیں کرے گا۔ یہ نسبتوں کا احترام، مجھے بتائیں دنیا کے سارے پانی اللہ کی نعمت ہیں یا نہیں؟ قرآن میں پانی کا بیان، اور وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ پانی حیات کا سبب بھی ہے، پانی نہ ملے رہ سکتے نہیں، مگر جو پانی نبی کی انگلیوں سے نکلا، جو زمزم ہے نبی کی ایڑی کی برکت سے نکلا،
اس کی اہمیت ہے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں. اندازہ کریں آپ، سمندر میں پانی ہے، دریاؤں میں پانی ہے، نہروں میں پانی ہے، مگر ہم نبی کی نسبت والے پانی کا زیادہ احترام کرتے ہیں یا نہیں؟ جو نبی کی ایڑی کی برکت سے نکلا، جب اس کا احترام تو جو نبی کی انگلیوں سے نکلا اس کا کتنا احترام. آج کوئی اس کے لیے نامناسب بات کرے. ایک شخص نے کتاب میں لکھ دیا انگلیوں سے پانی، میں نے کہا تو کہتا جی انگلیوں سے پانی کیسے نکل سکتا ہے؟ تو نبی کو تو نے پہچانا نہیں. باقی اس کا یہ کہنا کہ گوشت سے پانی کیسے نکلتا ہے، تو نے گوشت دیکھا نہیں ہے. گوشت سے پانی نکلتا، پسینہ کس کو آتا ہے؟ گوشت کو آتا ہے یا کپڑوں کو آتا ہے؟ تو یہ باتیں کرنے والے اپنے آپ میں آج بھی تمسخر کرتے ہیں، تو بتائیں یہ انہی کے طریقے پر ہیں یا نہیں ہیں؟ ادب کرنے والے جنہوں نے ادب کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کس طرح، آپ نے یہ حدیث کتنی مرتبہ مجھ سے سنی ہوگی. ایک شخص آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس کے پاس کمان تھی جس سے تیر چلاتے ہیں، بو اینڈ ایرو انگلش والے کہتے ہیں. حضور نے فرمایا یہ اپنی کمان دکھانا. اس نے کمان دکھائی، نبی پاک نے دیکھی، دیکھ کر ہاتھ میں لے کر واپس کر دی. فرمایا بہت اچھی ہے. اب اس صحابی کا بیان سنیں، وہ حالانکہ وہی خرید کے لایا تھا یا بنوا کے لایا تھا. حضور نے صرف ہاتھ لگا لیے. وہ کہتے ہیں اس کے بعد میں نے کبھی اس کو بے وضو ہاتھ نہیں لگایا. صحابی صرف نبی کا ہاتھ لگ جانے پر اتنا ادب کر رہے ہیں. کسی نے فتویٰ لگایا؟ پوچھ رہا ہوں، فتویٰ لگانے کی گنجائش کیسے نکالتا کوئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود، مگر صحابہ میں سے کسی نے فتویٰ نہیں. آج کا کوئی ہوتا تو کہتا قرآن میں ہے کہ قرآن کو بغیر وضو کے نہ چھوؤ. تو قرآن اللہ کا کلام ہے، اس نے قرآن کا درجہ کمان کو دے دیا، لہٰذا چونکہ چنانکہ ثابت ہوا یہ شرک ہے، یہ ناجائز ہے، یہ غلط ہے. آج کل اسی طرح کرتے ہیں. صحابہ موجود ہے مگر کسی نے فتویٰ اونچی نہیں. اندازہ کرے. یہ وہ حدیث شریف بھی آپ کو سنائی. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں صحابی گئے، دسترخوان بچھایا کھانے کے لیے تو اس پہ داغ لگے ہوئے تھے. کسی نے کہہ دیا یہ تو میلا ہے. کہا اچھا ابھی صاف ہو جاتا ہے. قریب ہی سامنے تنور تھا جس میں روٹیاں پکاتے ہیں گرم، اس میں ڈال دیا. دیکھنے والے حیران، تم نے آگ میں ڈال دیا ہے، آگ کپڑے کو جلا دیتی ہے. کوئی دوسرا ہوتا کہتا شیخی بگاڑ رہے ہیں، دیکھو جی اپنا بڑا پن دکھا رہے ہیں کہ ان کے پاس بہت پیسہ ہے. ہم نے کہا میلا ہے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے اس کو چھوڑو بھائی دوسرا آ جائے گا. انہوں نے دوسرا نہیں منگوایا، اس کو تنور میں ڈال دیا. لوگوں نے پوچھا یہ کیا؟ کہنے کہ 2 منٹ ٹھہر جاؤ. 2 منٹ کے بعد ہاتھ ڈالا اور اس کو نکالا، وہ ڈرائی کلین ہو چکا تھا، بالکل صاف ستھرا. کہ یہ کیا بات ہے؟ آگ کا کام جلا دینا، آگ نے اس کو جلایا نہیں. تو صحابی کہتے ہیں یہ تو دنیا کی آگ ہے، اس کو دوزخ کی آگ بھی نہیں جلائے گی. کیوں؟ کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تھے، میں نے ان کے سامنے یہی دسترخوان بچھایا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ کھانا تناول فرما کے اس سے ہاتھ صاف کر لیے تھے. اس کو نبی کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں، اس کو آگ جلا سکتی؟ یہ کن کا حال سنا رہا ہوں؟ جو سامنے تھے، موجود تھے، صحابہ کرام، جن کے لیے کہا گیا ایمان اس طرح لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے ہیں. اور آج کوئی ان باتوں کے لیے حقارت سے، کراہت سے بات کرے تو بتائیے کیا ایمان والا ہے؟ پہلے لوگوں میں آپ کو بات سناؤں،
جب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک، جسے جسم سے جدا ہوئے بہت سارے دن گزر چکے تھے، یزید کے دربار میں لایا گیا، اس وقت یزید کے دربار میں ایک عیسائی بھی بیٹھا ہوا تھا اور ایک یہودی بھی بیٹھا ہوا تھا۔ انہوں نے جب سر دیکھا تو پوچھا کس کا ہے؟ تو بتایا گیا کہ نبی کے نواسے کا ہے۔ ہیں؟ تم نے اپنے نبی کے نواسے کو قتل کیا؟ کیسے لوگ ہو تم؟ اس عیسائی نے کہا ہمارے علاقے میں، جہاں میں رہتا ہوں اس علاقے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گدے کے پاؤں کا نشان ہے۔ گدے کے کھور کہتے ہیں، پاؤں کا نشان ہے۔ سینکڑوں برس گزر گئے، ہم آج بھی اس جگہ کا ادب کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تشریف لائیں، تشریف لائیں، مہربانی، بہت شکریہ، معاف کیجیے گا، میں تشریف ہار پہنا ہوگا۔ السلام علیکم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ہمارے اس علاقے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گدے کے پاؤں کا نشان زمین پہ پڑ گیا ہو، ہم آج تک اس کی تعظیم کرتے ہیں، سینکڑوں برس گزر جانے کے باوجود، اور تم نے 50 سال کے بعد اپنے نبی کے بیٹے کو قتل کر دیا۔ تم اچھے لوگ نہیں، میں بتا رہا ہوں۔ دوسرا کیا کہنے لگا؟ میرے اور نبی کے درمیان 70 پشتیں گزر چکی ہیں۔ کتنی؟ 70۔ میرا باپ، پھر اس کا باپ، پھر اس کا باپ، اس طرح 70 پشتیں گزر چکی ہیں۔ میری قوم کے لوگ آج بھی میرا ادب کرتے ہیں، اور تم نے اپنے نبی کے بیٹے کے ساتھ ایسا کیا۔ وہ دونوں اٹھ کے چلے گئے۔ میں نے تاثر کیا دینا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت معلوم ہو جائے، ایمان والا ادب کرے گا، اور یہ آج حقارت سے بات کریں، تمسخر کریں، تو یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ مجھے اور آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مخلوق میں سب سے اعلیٰ ہیں۔ ہم پر ان کی تعظیم کو واجب کیا گیا ہے۔ اگر آپ کے اعمال میں کمی ہوگی، سزا بغیر سزا کے اللہ معاف کر دے، اس کی مرضی، مگر نبی کی تعظیم میں کمی ہوگی تو معافی مل سکتی۔ شیطان کا قصور کیا تھا؟